بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، انتہائی ترین خبریں آ گئی ہے۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جب ہم اپنے بستروں میں اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یہ لوگ پوری کشمیری عوام کے حقوق کی اور آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ انتہائی ترین بات کی گئی۔ یہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ جب پاکستانی قوم اپنے بستروں کے اندر سو رہی تھی، جو ہے نا خاموش تماشائی بن بیٹھی تھی، اس وقت جو ہے وہ کشمیری قوم پوری کشمیری جو ہے نا وہ قوم کی اور اپنے جو ہے نا بقا کی اور آنے والے نسلوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہی تھی۔ یہ جو ہے انتہائی ترین بات کی کہ پوری کشمیری قوم پورے کشمیر کی اور جو ہے نا ادھر کے عوام کے حقوق کی اور آنے والے نسلوں کی بقا کی جنگ مطلب لڑ رہی تھی۔ یہ انتہائی ترین بات کی گئی۔ کیا پاکستان میں مارشل لا لگ گیا؟ یہ رینجر کی وردی میں اہلکار شہریوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ کیا اس کے بھی ایوان فیلڈ اپارٹمنٹ نکل آئے ہیں، یا پھر یہ وہ ریڈی والے تو نہیں جس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلے تھے، یا پھر اس نے بھی عوام کے پیسوں سے 13 ارب کا جہاز خرید لیا؟ یہ جو ہے وہ رینجرز والے معصوم عوام کو مار رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی ترین سوالات اٹھ گئے کہ یہ اس عوام پر تشدد کیوں کیا جا رہا ہے، کہ کیا ان کے بھی مطلب اربوں روپے کے جو ہے وہ مطلب گپلے نکال آئے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے جو معاملات ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ تو نہیں کہ ان کے مطلب اربوں روپے کے گپلے نکال آئے ہیں، اربوں روپے کے جہاز انہوں نے خرید لیے ہیں، یا مطلب ان کے جو اکاؤنٹوں کے اندر جو ہے نا جو ریڈی والے کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے نکال آئے تھے؟ یہ وہ لوگ تو نہیں۔ یہ انتہائی ترین بات جو ہے یہاں پر کی گئی ہے۔ لیکن دیکھیں، جو شخص جو ہے چور ہوتا ہے پاکستان کے اندر جو ہے نا، انہیں یہ لوگ سر پر بٹھا لیتے، سب کو پتہ ہے، اور جو عام عوام ہوتے ہیں ان کا جینا حرام کیا جاتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالکوں کے اندر جو ہے نا دولا پن، قانون کا جو دولا پن ہے، دولا معیار، یہی چیزوں نے تو ہمیں تباہ و برباد کیا ہوا ہے کہ قانون کا دولا پن اور دولا معیار، یہی چیزوں کی وجہ سے تو پاکستان تباہ و برباد ہے۔ یا پاکستان میں ماشاءاللہ مطلب لگ گیا، یا رینجر کی وردی اہلکار کیوں ان شہریوں کو مار رہے؟ یہ انتہائی ترین سوالات یہاں پر اٹھائے گئے ہیں۔ یہ کیوں معصوم عوام پر یہ لوگ جو ہے اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں؟ یہ بعد جیل کے سامنے جاری پرامن احتجاج میں شریک اسیر رہنماؤں کے لواحقین کو پولیس کی جانب سے ہراساں اور گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ رویہ نہ صرف بنیادی انسانی حقوق بلکہ پرامن احتجاج کے حق کے بھی منافی ہے۔ اہل خانہ اپنے پیاروں سے ملاقات اور ان کی آگاہی کا مطلب جو ہے نا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی خیریت سے آگاہی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی مطلب بات کی جا رہی ہے، مگر ان کے جائز مطالبات سننے کے بجائے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لواحقین کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی ناقابل قبول ہے، کہ لواحقین کے خلاف کسی بھی قسم کی جو کارروائی ہے وہ مطلب ناقابل قبول ہے۔ یہ جو ہے حدہ جیل جو ہے، حدہ کا علاقہ ہے، حدہ جیل، وہاں پر مطلب پرامن طریقے سے عوام احتجاج کر رہی ہے۔ میرے خیال میں یہ جو ہے کشمیر کا ہی کوئی علاقہ ہے، اور وہاں ان کے ساتھ جو ہے انتہائی منافی سلوک ان کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ کیا گیا۔ بے پناہ لوگوں کو دے کے گرفتار کیا گیا، ان پر ٹارچر کیا گیا، بے پناہ لوگوں کو شہید کیا گیا کشمیر کے اندر، لیکن عوام ہار نہیں مان رہی، اور یہ عوام کی سب سے بڑی فتح ہے۔ کشمیری عوام ڈٹی ہوئی ہے۔ پاکستانی عوام کے اندر بھی ان چیزوں کے معاملات میں پاکستانی قوم کے لیے انتہائی ترین پیغام ہے کہ پاکستانی عوام کو بھی ان تمام تر جو ہے معاملات کے اندر اترنا ہوگا اور اپنے حقیقی آزادی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ پاکستانی عوام اسی طرز عمل سے مرتی رہے گی، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ جو بھی اپنے حق مانگتے ہیں یہ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ کیا یہ معصوم بچے دہشت گرد ہے؟ اسٹیبلشمنٹ و حکومت ہوش کے ناخن لے، بچوں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، ہمارے آنے والے نسلیں یہ حساب ضرور لیں گی۔ یہ انتہائی ترین بات کی گئی ہے کہ جو بھی اپنا حق مانتے ہیں یہ لوگ انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ان کے جو ہے ماتھے پر دہشت گردی کا ٹپا لگا دیا جاتا ہے کہ بس یہ دہشت گرد، جو بھی حق مانگتا ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو مطلب اسٹیبلشمنٹ اپنے جو ہے نا ہوش کے ناخن لے، اور حکومت بھی ہوش کے ناخن لے،
اور جو ہے اس تمام تر چیزوں کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور اپنے آنے والے معاملات پر جو ہے وہ سوچنا چاہیے، ورنہ پاکستان جو ہے پاکستان کے ٹکڑے خدا نخواستہ ہو جائیں گے جس راہ پر پاکستان نکل پڑا ہے۔ لیکن پاکستانی عوام جو ہے نا ہر شخص اپنے اپنے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اس پر میں پچھلے ویلاگ میں ڈیٹیل تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کر چکا ہوں کہ اپنا اپنا معاملہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے لیے، تمام تر قوم کو متفق متحد ہونا ہوگا۔ پورے پاکستان کا معاملہ یہ بن چکا ہے تو پورے پاکستان کو متفق متحد بھی ہونا چاہیے تاکہ جو ہے نا ان کے آنے والے نسلیں محفوظ ہو سکے۔ سب سے پہلے نون لیگ نے فوج کے خلاف نعرے بازی کی، سردار امان کشمیری، یہ ان کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی۔ پھر سب سے پہلے جو فوج کے خلاف جو معاملات ہیں نا، جو نعرے بازی کا ٹرینڈ ہے، وہ تو نون لیگ نے ہی چلایا۔ نون لیگ نے جو ہے نا وہ مطلب ان کے خلاف نعرے بازی کی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ نے جو ہے اقتدار کی جو ہے وہ رسی پکڑی ہوئی، وہ اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ جو دیگر لوگ جو ہے نا وہ مطلب فوج کے خلاف اب نعرے بازی کرتے ہیں، ان سے شکوہ کرتے ہیں تو ان کے پر جو ہے نا وہ مطلب غداری کے فتوے دے دیے جاتے ہیں اور غداری کے معاملات چڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن نون لیگ پر تو کسی نے کوئی فتوہ نہیں چڑھایا، کوئی مطلب غداری کے معاملہ۔ دیکھیے نون لیگ ایک ڈیلر پارٹی ہے، آپ فوج کے ساتھ ڈیل کر لیں نا، ایک دستخط کر لیں، پھر آپ فوج کو جتنی بلا برا کہیں فوج کو کوئی فرق نہیں پڑے، کیونکہ آپ نے پیچھے ڈیل کی ہوگی، انہیں پتہ ہے کہ یہ ڈیل ہمارے پاس موجود ہے، یہ ڈیل کچھ یہ لوگ کریں گے تو ہم یہ ڈیل سامنے رکھ دیں گے تو یہ آپ کو بلیک میل کر سکیں گے۔ لیکن جب آپ ڈیل نہیں کریں گے اور فوج کے خلاف بولیں گے نا تو فوج جو ہے نا فوج آپ کو بلیک میل تو پھر نہیں کر سکتی، تو فوج کو جو ہے نا وہ اپنی پڑ جاتی ہے۔ اب ہم کریں کیا؟ خان صاحب کو دیکھیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بخش دے، آپ جو ہے باہر آئے اور بیٹھ، ہمیں بخش دے، کیونکہ خان صاحب جو بولتے ہیں نا، خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے، تو خان صاحب کو اگر آپ ڈیل بھی نہیں کر رہے ہیں تو آپ آ جائے، بیٹھ جائے، حکومت کر لیں، لیکن ہمیں بخش دے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے حد تک سب کچھ بھول جاؤں گا، لیکن جو میرے عوام کے ساتھ ہوا اس کا انصاف ہوگا، اور جس دن اس کا انصاف ہوگا ان کی پتلونی اتر جائے گی۔ جبکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کو بھول جائیں، عوام کی بات نہ کریں، کیونکہ جب عوام کی بات ہوگی تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے نا وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھ دی جائے گی۔ یہ لوگ ننگے ہو چکے، پہلے ہی مزید تمام تر چیزیں سامنے آ جائے گی۔ ہمارے پارٹی کے یہ اکابرین ان سے نہیں مل پا رہے، کہ ہمارے پارٹی کے مطلب اکابرین جو ہے ان سے نہیں مل پا رہے، ان کی بہنیں ان سے نہیں مل پا رہی ہے، اور شرم کی بات یہ ہے کہ آج یہ ناجائز ٹولہ فسطیت میں، بے شرمی میں، ضلالت میں انتہائی آگے نکل چکا ہے۔ اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے گھر کی خواتینوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالو، ان کو سڑکوں پر گھسیٹا۔ یاد رکھے چیف مارشل، یہاں لکھا گیا چیف مارشل لکھا ہے کہ چیف مارشل صاحب آپ بھی اور آپ کے یہ بنائے ہوئے کٹ پتلی بھی یاد رکھے کہ ہم نہ بھولیں گے، آپ سے اس کا حساب لیں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا حساب لیں گے انشاءاللہ، جمہوری طریقے سے لیں گے، پرامن طریقے سے لیں گے، لیکن ان غیر جمہوری قوتوں کے آگے اب ہم نے پل باندھنا ہوگا، کہ اب ہمیں پل باندھنا ہوگا، ایک بند باندھنا ہوگا۔ انتہائی ترین بات کی گئی کہ مستقل بند باندھنا ہوگا۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے کارکنان سے کہ آپ نے اس جدوجہد میں جس کی قیادت آپ کے اور ہمارے مشر بزرگ رہنما کر رہے ہیں، آپ نے بھرپور جدوجہد اور بھرپور ساتھ دینا ہے۔ یہ تحریک تحفظ پاکستان کے ترجمان ہے اخون زادہ یوسفزئی صاحب، جو ہے اخون زادہ حسین یوسفزئی صاحب، ان کی جانب سے انتہائی ترین بات کی گئی ہے۔ اور دیکھیں یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ یہ بن چکا ہے۔ جتنی پارٹیاں ان کی اس وقت کوئی اوقات نہیں ہے، جو پارٹی اقتدار کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، چاہے وہ مطلب نواز زرداری گڑھ چوڑ ہے، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ میاں صاحب نے جو ہے نا وہاں پر رونا دھونا جو شروع کر دیا، اس پر بھی میاں صاحب کو شٹ اپ کال دے دی گئی۔ جو اسکردو میاں صاحب گئے تھے وہاں جو مطلب انتخابی مہم چلا رہے تھے، اس کے اندر جب رونا دھونا ہوا تو میاں صاحب کو شٹ اپ کال دے دی گئی۔ تو ان کی اتنی اوقات رہ گئی ہے۔ تو اس وقت اگر پورے پاکستانیوں کو مطلب ان کے خلاف اٹھنا ہوگا، اتفاق و اتحاد کے تھرو جو ہے نا ان کے خلاف اپنا جو تمام تر اثر و رسوخ ہے وہ استعمال کرنا ہوگا۔ پاکستانی فورسز نے نیلم میں راستے کٹ کر لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا، مریض مر رہے ہیں مگر راستہ نہیں کھولا جا رہا۔
کیونکہ ایکشن کمیٹی کا قافلہ گزرنا ہے۔ کشمیریوں پر ظلم و جبر بند کرو، اپنے قاتل فورسز کا انخلا کرو، نام نہاد آزاد کشمیر کو مکمل آزاد کرو۔ کہ نام نہاد آزاد کشمیر، جو نام نہاد آزاد کشمیر ہے، نام کا آزاد کشمیر ہے نا، اسے مطلب مکمل آزاد کرو۔ یہ تو نام کا آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر تو اصل میں انڈیا کے اندر ہے، یا تو کوئی آزاد کشمیر نہیں۔ دیکھیں اسے عام مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، وہ آج ہے کہ عوام مزاحمت کر رہی ہے، پچھلے 75 سال سے عوام مزاحمت کر رہی ہے۔ اگر کشمیری وہاں جو ہے نا انڈیا کے ساتھ اتفاق کر رہے تو وہاں تمام تر چیزیں ختم ہو جائیں گی، کشمیریوں کو آزادی مل جائے گی۔ لیکن کیونکہ کشمیری وہاں جو ہے نا اتفاق نہیں کر رہے، مزاحمت کر رہے، اس لیے بہارت ان کے خلاف ہے۔ اگر ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، کشمیر ان کے ساتھ مل جاتے تو وہاں تمام تر ظلم بند ہو جائے گا۔ یہاں جو ہے نا یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہاں تو ظلم اسی طرز عمل سے جاری ہے۔ کشمیری یہاں ان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن پھر بھی ظلم، وہاں کشمیری چونکہ ان کے خلاف ہے اس لیے ظلم ہو رہا ہے، یہاں کشمیری ان کے ساتھ ہے پھر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ اور اگر کشمیر ان کے خلاف ہو جائے پھر بھی ظلم ہوگا۔ تو ایک چیز میں بھی مطلب کشمیروں پورا پاکستان کا یہ حالت ہے، ایک چیز میں پاکستانی محفوظ نہیں، یہ حالت ان لوگوں نے کر دی ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے، یہ افسوسناک پشتونوں کی قتل عام کامیابی کے ساتھ جاری ہے، پشتونوں کا قتل عام جو کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ یہ بنو تحصیل ڈومیل پینگ موسیٰ خیل سب ڈویژن وزیر میں 2 IED بوم دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق 3 زخمی ہوئے گئے، جس کے نتیجے سمیت مطلب 7 افراد جاں بحق ہوئے، 3 زخمی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کی مغفرت فرمائے، مطلب 7 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے اور جو ہے نا 3 زخمی ہو گئے۔ تو یہ حالت جو ہے ان لوگوں نے کر دیا، پاکستان تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح سے پاکستانی عوام جو ہے نا ان کی یہی حالت ہوتی رہی جب تک پاکستانی عوام جو ہے ان کے خلاف نہیں اترے گی، میدان کے اندر اتفاق اتحاد کے ساتھ جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نہیں اترے گی، انقلاب کے اندر نہیں اترے گی، پاکستانی عوام کو کوئی مستقبل نہیں۔ یہ عوام اسی طرز عمل سے مرتی رہے گی، جلتی رہے گی، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ علی ماں خان کے خلاف پارٹی کے اندر ٹاؤٹس کو چھوڑا گیا ہے، کیونکہ علی ماں خان اپنے بھائی عمران خان کی رہائی کی بات کرتی ہے۔ سوشل میڈیا علی ماں خان کی بھرپور سپورٹ کرے گا، سوشل میڈیا جو ہے نا وہ مطلب حلیمہ خانم صاحبہ کی بھرپور سپورٹ کرے۔ حلیمہ خانم صاحبہ کے خلاف جو ہے پارٹی کے اندر ڈاؤٹس جوڑے گئے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ حلیمہ خانم صاحبہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، اور جو بھی عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کرتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ تمام تر چیزیں ہمارے ساتھ۔ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات جو ہے نا یہاں ایک بہت بڑا جرم ڈکلیئر ہو چکا۔ جو بھی خان صاحب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہمارے طرح کے ایکٹیوسٹ جو بات کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ خان صاحب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ خان صاحب کا ایک ٹویٹ، ایک جملہ جو ہے نا اس پورے نظام پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ انہیں یہی چیزوں سے تو یہ کہ ڈر لگتا ہے نا۔ پاکستانی قوم جو ہے نا وہ خان صاحب کے رائٹ ہینڈ بن چکی ہے اس وقت، اور خان صاحب کا ایک جملہ اس پورے نظام پر بھاری پڑ جاتا ہے، اس لیے تو یہ لوگ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ یہ جو ہے ایک اور خبر ہے، عمران خان کو شرابی کی تنہائی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 پٹیشن دائر۔ عمران خان کی پٹیشن حلیمہ خانم صاحبہ نے دائر کی، بشرا کی پٹیشن بیٹی مبشرہ ماہنکا نے دائر کی۔ یہ جو ہے خان صاحب اور بشرا بی بی کی معاملات کے اندر پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 2 پٹیشن دائر کر دی گئی۔ یہ انتہائی ترین خبر آئی ہے۔ آخر میں جو یہ خبر آئی ہے نا وہ انتہائی ترین ہے، نہایت افسوسناک واقعہ۔ گزشتہ روز شفا انٹرنیشنل اسپتال سے ایک کشمیری فیملی جس کے بچے سنگین حالت میں تھی، علاج کروا کر ڈسچارج ہونے کے بعد واپس کشمیر جا رہی تھی۔ یہ انٹری پوائنٹ پر پنجاب پولیس نے ان کی گاڑی روکی، ان کے ساتھ کچھ 100 سیلف پر مطلب بھی تھے کہ سودا سیلف بھی تھے کہ تمام تر چیزیں سودا سیلف مطلب کھانے پینے کی چیزیں، ان ظالموں نے وہ سب کچھ لے لیا، حتیٰ کہ 6 ماہ کی معصوم بچی کا فیڈر بھی لے لیا، جو فیڈر دودھ ہے وہ بھی لے لیا، جس کے ہاتھ میں دودھ کا ڈبہ تھا۔ کہا گیا کہ تمہارے بچوں کو دودھ مطلب نہیں دیا جائے گا۔ ماں نے رو رو کر فریاد کی کہ بچے پہلے بھی بہت بیمار ہیں، ہسپتال لایا گیا تھا، اس کے لیے مشکلات ہو جائے گی کہ مشکل ہو جائے گی، مگر ان ظالموں نے ذرا بھی رحم نہ کیا۔ یہ ظالم، یہ نفرت، یہ وحشت، کیا مسلمان فورس ایسا کر سکتی ہے؟ مسلمان فورس اس طرح کر سکتی کبھی نہیں۔ مسلمان فورس تو غیر مسلم کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح نہیں کر سکتی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس وقت بھی جو ہے نا جب غزوے ہوتے تھے تو اس کے دوران بھی جو خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ بچے، بوڑھے اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔
ان کے ساتھ آپ نے کوئی کام نہیں رکھا۔ غزووں کے اندر بھی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا احترام کیا جاتا تھا، تو یہ اس وقت سے لیکن مسلمان فورس تو کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ یقین مانے بھارت کے بڑے بڑے ظالموں نے بھی ایسا نہ کیا، فرعون اور یزید بھی اس سے پیچھے رہ گئے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس انتہا کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے، خود فیصلہ کر لے، کب کس طرف جا رہے، کس انتہا کی نفرت پھیلائی جا رہی، عوام خود فیصلہ کر لے کہ کوئی یزید بھی ایسا نہ کرے، فرعون نے بھی ایسا نہیں ہے، فرعون بھی دیکھے بچوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتا تھا۔ ایون جو ہے نا، جو اس وقت مطلب مسلمانوں کے غزوے ہوتے تھے، مسلمانوں کے غزووں کے اندر جیسے میں نے آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بچے بوڑھے عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، ان کے ساتھ آپ نے کوئی کام نہیں، بچوں بوڑھے عورتوں، مطلب جو غیر مسلم ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ جو جنگ ہوتی تھی، پہلے تو اسلام کا دعوت دے دیا جاتا ہو، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو جنگ نہیں ہوتی تھی، اگر نہیں کر لے تو پھر غزوہ ہوتا، تو غزووں کے اندر بھی مطلب بچے بوڑھے عورت ان تینوں کو مطلب کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ جو ہے وہ نکات ہوتے تھے جنگ کے اندر، یہ کسی بھی غزوے کے اندر نبی کریم یہی فرماتے تھے، یہ انتہائی ترین نکات ہوتے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے بچوں کو بھی نہیں بخش رہے، بہت کے بچوں کو بھی نہیں بخش رہے، اور یہ تو بہت پرانا کھیل ہے، تو اب تمام تر چیزیں واضح۔ جو پہاڑی علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں نا، ڈرونوں کے اندر کیا کچھ جو ہے بہت کے بچوں کو بھی نہیں بخشا ہے، تو یہ جو ہے نا اسی طرز عمل کے لوگ ہیں، یہ نام نہاد مسلمان ہے، نام کے مسلمان ہے، مسلمان کہنا مسلمانوں کی توہین ہے۔ میرے خیال میں تو ان لوگوں نے یہ حالت کر دی ہے، ان کی ناقص پالیسیاں ملک کو لے ڈوبی ہے۔ اب عوام کو دیکھیں ایک ہی چیز کرنی چاہیے کہ عواموں کے اتفاق اتحاد کے ساتھ، پچھلے ویڈیو میں اس پر ڈیٹیل بات کر چکا ہوں کہ عواموں کے اتفاق اتحاد کے ساتھ پاکستان کو آزاد کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ورنہ عوام اسی طرح سے مرتی رہے گی، موت کی بیت چڑھتی رہے گی، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔